السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل۔ کتابوں کی خوبصورت نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں مغیرہ کاشف اور آج آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ماریہ فاروقی کے قلم سے تحریر کردہ ناول سفر یقین محبت کی ایپیسوڈ 9۔ ایپیسوڈ کو شروع کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ ہماری ویڈیو کو لائک کر لیں، چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور کلک کر دیجیے گا۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ میں جیت گئی، واو! کہا تھا نا کہ مجھے اس گیم میں کوئی نہیں ہرا سکتا، ہے نا آپی؟ ہاں، یہ اس کی فیوریٹ گیم ہے، یہ کبھی بھی نہیں ہارتی اس گیم میں۔ ہم کبھی نہیں جیت پاتے اس سے، نہ شطرنج میں اور نہ لوڈو میں۔ یہ کھیلتے کھیلتے گیم پلٹ دیتی ہے۔ واہ! ارہا نے داد دیتے انداز میں کہا، شاہ بھائی کی بھی فیوریٹ گیم ہے، وہ بھی اس گیم میں چیمپئن ہے۔ اچھا، واو! چلو گھر جا کر شاہ کے ساتھ کھیلتے ہیں، اب تو وقت زیادہ ہو گیا ہے ورنہ یہیں کھیلتے، اور ویسے بھی حسن تو ہمارے ساتھ ہی چل رہا ہے تو زیادہ مزہ آئے گا۔ آپ بھی یہاں جب سب کھیل رہے تھے تب تو کھیلا نہیں، بچوں والے کام بچوں کو کرنے چاہیے کہہ کر اٹھ کر چلا گیا، اور گھر جا کر اسپیشلی کھیلے گا شاہ ہمارے ساتھ؟ کم آن آپی، ماہی نے فون پہ مصروف شاہ کو دے کر استہزائیہ لہجے میں کہا، وہ ایسے نہیں کھیلتے، منانا پڑتا ہے۔ علیشہ نے فوراً طرفداری کی تھی۔ واہ، بڑی طرفداریاں ہو رہی ہیں، لگتا ہے علیشہ تمہارے سارے کزنس میں سے شاہ تمہارے فیوریٹ ہیں۔ علیشہ کا سپاٹ چہرہ دیکھ کر ارہا فوراً بولی، ارے اس بات کو چھوڑو، گھر جا کر یہ جو نئی بھابھی بنی ہے نا، آیت بھابھی، یہ شاہ بھائی کو بلا کر لائیں گی اور پھر ہم ان کے ساتھ کھیلیں گے۔ لائیں گی نا؟ یا ہادی بھائی کی سفارش کرواؤں؟ ارہا نے آنکھوں کو گھماتے ہوئے آیت کو دیکھا۔ اوکے، اگر مان گیا تو ٹھیک ہے ورنہ میں اسے مجبور نہیں کروں گی۔ یہ چیز بھابھی، آج کی رات شاہ بھائی کے ساتھ کھیلنے کے نام۔ بالکل، بہت ہی خوبصورت رات ہوگی، کوئی نہیں سوئے گا۔ ماہی کی طرف عجیب و غریب نگاہ سے دیکھتے ہوئے حسن الوی نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں، آج کوئی نہیں سوئے گا۔ زویا نے بھی اپنے دیور صاحب کی حمایت کرتے ہوئے کہا، ماہی تم ہرا کر دکھانا بھائی کو، قسم سے تمہیں چیمپئن مان جاؤں گی۔ کیوں زویا آپی، ایوارڈ دینا ہے آپ نے مجھے؟ ماہی نے آنکھ دباتے ہوئے زویا سے پوچھا۔ ہائے میری جان، مانگو، تم کیا لینا ہے، میں دینے کو تیار ہوں۔ کچھ نہیں، خوش رہیں بس، کہہ کر ماہی ہلکا سا مسکرا دی۔ مما، کیا ہم یہاں رات نہیں رہ سکتے ہیں؟ ارم بیگم کو دیکھتے ہی ماہی نے فوراً پوچھا۔ ہاں ماہی، رہ سکتی ہو، تمہاری پھپھو کا گھر ہے، مگر آج نہیں، پھر کبھی آ جانا۔ چلو ارہا اٹھو، شاباش بیٹے آپ بھی۔ جی چچی جان، آپ چلیں، ہم آ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے کہہ کر ارم بیگم باہر چل دیں، تبھی سب اٹھ کر ارم بیگم کے پیچھے لپک پڑے۔ بڑوں کے الوداعی کلمات کو دیکھ کر ماہی باہر کی طرف آ گئی۔ واؤ، کتنا خوبصورت موسم ہے، کتنا حسین نظارہ ہے۔ کھلی ہوا میں سانس لیتی ماہی لان میں ٹہلنے لگی، تبھی ارہا وہاں آ گئی۔ او سوچوں کی ملکہ، یہ ہر وقت کون سے خوابوں میں گم رہتی ہو؟ کہیں پیار بیار تو نہیں ہو گیا یہاں آ کر کسی سے؟ شرم ورم نام کی کوئی چیز پائی جاتی ہے تم میں کہ نہیں؟ تم اپنی معصوم سی کزن کو ایسے کہہ رہی ہو؟ ماہی نے معصوم سا چہرہ بناتے ہوئے ارہا کی طرف دیکھا، جو آنکھوں کو گول کیے کمر پہ ہاتھ رکھے ماہی کو اداکاری کرتے دیکھ رہی تھی۔ ڈرامے باز لڑکی، ہم گھر جانے والے ہیں اور کمال چچا تمہیں ڈھونڈ رہے ہیں کہ تم کہاں ہو، اور تم یہاں اپنے خیالوں کے شہزادے کے ساتھ مصروف ہو۔ یار ارہا، موسم دیکھو کتنا دل فریب ہے۔ میں نہیں جا رہی کہیں گاڑی میں بند ہو کر، اس منظر کو ضائع نہیں کر سکتی میں۔ تم یہ بات جا کر میری مما یعنی اپنی چچی جان کو کہہ دو، وہ یہاں مجھے رکنے دیں گی۔ تو یہ گھر جا کر دیکھ لینا، وہاں بھی ایسا ہی لان ہے اور ویسے بھی موسم اچھا ہے اور یہ کافی وقت تک ایسا ہی رہے گا، تو باقی موسم گھر جا کر دیکھ لینا۔ اب چلو، چچا جان انتظار کر رہے ہیں، ہادی بھائی بھی آئے ہیں۔ اب اس وقت ہم جانے لگے گھر تو وہ آ گئے، ماہی نے اچھمبے سے پوچھا۔ او ہو، تم نہیں سمجھو گی یار، وہ آیت بھابھی کو چھوڑ کر گئے تھے، لینے بھی تو انہوں نے آنا تھا۔ او تو یہ بات ہے، مگر جو بھی ہو میں نہیں جا رہی بند گاڑی میں، یا تو تم کوئی کھلی گاڑی کا انتظام کر دو میرے لیے، ورنہ مجھے یہیں رہنے دو، بے شک یہ بات جا کر میرے مما بابا کو کہہ دو۔ ماہی کی بچی، میں نہ ماروں گی تمہیں، چلو سیدھی ہو کر۔ ارہا نے ماہی کی بازو کھینچ کر آگے کی طرف بڑھایا تو ماہی کی نظر باہر کھڑی لش پش کرتی کالی جیپ پر پڑی۔ ارہا سنو، ہاں بولو، اب کیا ہے؟ یار موسم بہت کمال ہے اور یہ نیچر میری جان ہے، اور وہ دیکھو شاہ جیپ میں آیا ہے تو ہم شاہ کے ساتھ جیپ میں چلتے ہیں۔ گھر، تیز گاڑی، ٹھنڈی ہوا، خوبصورت موسم، واؤ! ماہی نے پرجوش انداز میں پیشکش کی۔ تم نے تو پوری پلاننگ کر لی ہے، مگر مہارانی صاحبہ اس پلاننگ کو پورا کیسے کریں گی آپ؟ تو تم کون سے مرض کی دوا ہو؟ ماہی نے ارہا کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے پیار سے کہا۔ بالکل نہیں، ارہا نے فوراً سے اپنے کندھے جھٹکے۔ میں کوئی بات نہیں کرنے والی، کچھ اور دوسری بات یہ کہ جیپ میں بھائی ساتھ تم ہی جا سکتی ہو کیونکہ مجھے ڈر لگتا ہے، اور میں ڈرتی ہوں تو بھائی مجھے نہیں بٹھاتے جیپ میں، اور علیشہ جاتی ہے، مگر وہ تو گاڑی میں امی جان کے ساتھ بیٹھ کر گھر کے لیے نکل چکی ہے، اور آیت آپی تو اپنے پیا جی کے ساتھ جائیں گی۔ اب زیادہ ڈرامہ نہ کرو، یہ نہ ہو کہ ڈانٹ پڑ جائے، اس لیے چلو، اگر جیپ میں ہی جانا ہے تو خود کہہ دو شاہ بھائی کو، وہ تمہاری بات مان لیں گے، پھر چلی جانا ان کے ساتھ۔
نہیں رہنے دو، مجھے نہیں کہنا تمہارے سڑو بھائی کو. چلو میں فرنٹ سیٹ پر بیٹھ کر جاؤں گی. جلدی آ جاؤ بیٹا دونوں، گھر نہیں جانا کیا؟ جی چچی جان جانا تو ہے، مگر ماہی موسم انجوائے کرنا چاہ رہی ہے تو گھر جا کر لینا انجوائے. اب آ جاؤ. بابا کھلی ہوا میں بغیر روف کی گاڑی میں بیٹھنے کا جو مزہ ہے وہ اس گاڑی میں کہاں؟ تو پھر آپ کو اس گاڑی کی چھت پر بٹھا دیتے ہیں. پیچھے کھڑے شاہ نے جو کب سے ان دونوں کو فضول بحث کرتا دیکھ رہا تھا بول پڑا. ارہا نے منہ نیچے کر کے اپنی ہنسی کو روکا اور گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے بولی، چچا جان کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ماہی جیپ میں گھر آ جائے؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ شاہ بھی اکیلا ہی جائے گا تو ماہی کو ساتھ لے جائے. ہادی نے ارہا کی بات پر گاڑی سے منہ نکال کر فوراً جواب دیا، جو کب سے ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا سب کے بیٹھنے کا انتظار کر رہا تھا. لو ماہی، تمہارا مسئلہ ہو گیا حل. اب تم موسم انجوائے کرتے ہوئے گھر آ جانا. کہتا ہادی کمال صاحب سے مخاطب ہوا، چچا جان آپ بیٹھیں، ہم چلتے ہیں، یہ دونوں آ جائیں گے. اگر سہانے موسم کے قصیدے پورے ہو گئے ہوں تو چلیں، جیپ باہر ہے، کہہ کر شاہ باہر کی طرف چل دیا. بلیک بندر، جب دیکھو کالا سوٹ پہنے رکھتا ہے. منہ میں بڑبڑاتی منہ بناتی ماہی جیپ کی طرف بڑھتی، جہاں وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اسٹیئرنگ پر ہاتھ رکھے اس کے بیٹھنے کا انتظار کر رہا تھا. اب آپ بیٹھیں گی کہ نہیں؟ اف، اس کا ہینڈل ہی نہیں ہے، میں کیسے اوپر آؤں؟ شاہ یہ سن کر فوراً جیپ سے اترتے ہوئے بولا، جیپ میں بیٹھنے کا شوق ہے، کیسے بیٹھتے ہیں اس کا پتہ نہیں ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے، مجھے بیٹھنا آتا ہے اس میں، پر اس کا فٹ ہینڈل نہیں ہے، یہ دیکھو. کہتے ہوئے شاہ کی طرف مڑی جو مسلسل ماہی کو دیکھ رہا تھا. اب کیا ہے، ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ اب تو فل سلیو سوٹ میں ہوں، دوپٹہ بھی ہے میرے پاس، تمہارے گاؤں کے ماحول جیسے ہی کپڑے ہیں اب میرے. اس کی بات کو نظر انداز کرتا ہوا اسے بازوؤں سے پکڑ کے جیپ میں بٹھا کر روبدار سے سنجیدہ چہرے کے ساتھ جیپ کو ہوا میں اڑاتا چلانے لگا. آپ کے علم میں ایک بات کا اضافہ کرنا چاہ رہی تھی، ماہی نے نظروں کا ہجوم اس کی طرف کرتے ہوئے کہا. فرمائیں. بغیر پلٹے اس نے سنجیدگی سے کہا. وہ جو حرکت صبح کی تھی نا آپ نے، وہ ارہا نے دیکھ لیا تھا، اور ایک لڑکی سے بدتمیزی کرتے دیکھ لڑکے کے بارے میں جو امیج بنتا ہے ٹھیک ویسا ہی ان کی نظروں میں بنا ہے. گاڑی چلاتے ہاتھ ایک دم سے آہستہ ہو گئے تھے. اس کا معاف ہوتا دماغ ایک بات پہ ہی رک گیا تھا کہ ارہا نے دیکھ لیا. مگر فکر نہ کریں، میں نے اسے کہا ہے کہ میں غلط تھی، تمہارے بھائی ٹھیک کہہ رہے تھے. مگر آپ غلط تھے مسٹر حسن شاہ، کیونکہ میں اسکارف لینے ارہا کے کمرے میں جا رہی تھی اور میری شرٹ کے اوپر گاؤن تھا جو اسکارف پہننے کے بعد مجھے پہننا تھا، نہ کہ میں نیچے ڈائننگ پہ آ رہی تھی. بات پوری سنے سمجھے اور دیکھے بغیر ریئیکٹ کرنے کی جو عادت ہے نا آپ کی، یقین کریں ایک دن آپ بہت پچھتائیں گے. تنی رگوں کے ساتھ چہرے پہ بلا کی سنجیدگی لیے وہ گاڑی چلانے میں ایسے مصروف تھا جیسے کچھ سن نہیں رہا، حالانکہ اس کی باتیں شاہ کو پشیمان کر چکی تھیں. واقعی وہ غلط کر گیا تھا، بغیر سوچے سمجھے اس کا ریئیکٹ غلط تھا. گاڑی کو ہوا میں اڑاتے ہوئے اگلے 5 منٹ میں گھر کے پورچ میں پہنچ گیا. گل خان گاڑی کی چابی نکال لینا، کہہ کر شاہ اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا. گہرا سانس لے کر ماہی اندر کی طرف بڑھ دی. ماہی اتنی دیر؟ جی. ماہی نے آیت کو نہ سمجھی سے دیکھا. دیر تو نہیں ہوئی، پھپھو کے گھر سے یہاں تک کا فاصلہ 10 منٹ کا ہے اور تم آدھے گھنٹے میں آ رہی ہو؟ آیت نے ماہی کو وقت بتاتے ہوئے پوچھا. جی وہ موسم اچھا تھا اس وجہ سے، کہہ کر ماہی الجھی سی اوپر کی جانب بڑھ دی. اگر 10 منٹ کا فاصلہ تھا تو آدھا گھنٹہ کیسے لگ گیا؟ وہ تو گاڑی بھی اتنی سپیڈ سے چلا کر لایا تھا. تو پھر اس کا مطلب وہ لمبے راستے سے لے کر آیا تھا. کیا یار پتہ نہیں کیا ہے، جتنا سمجھنے لگتی ہوں اتنا ہی الجھ جاتی ہوں. اپنے ماتھے کو جھنجھلاہٹ سے پیٹتے ہوئے ماہی واش روم میں چل دی. یہ کیا ہو گیا ہے مجھے؟ یہ کوئی دنیا کی پہلی لڑکی تو نہیں ہے، وہ جو مرضی کریں جیسے مرضی رہیں، میں ہوتا ہی کون ہوں اسے کچھ کہنے والا. ارہا میرے بارے میں کتنا غلط سمجھی ہوگی، جبکہ میرا ارادہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا. آج تک کسی نے اتنی باتیں نہیں سنائی مجھے جتنی اس لڑکی سے سن چکا ہوں. اس نے تو گھٹیا ہونے تک کا خطاب دے دیا. اور واہ شاہ صاحب، آپ کے لیے تو تالیاں ہونی چاہیے. گھٹیا تک کہہ گئی اور آپ سنتے رہے، خود کا دفاع تک نہیں کیا آپ نے. اندر سے آتی ایک آواز پر شاہ اپنا سر پکڑ کر بیڈ پر بیٹھ گیا. یا اللہ کیا ہے یہ سب؟ آپ تو ہر چیز کو جانتے ہیں، میری مدد فرمائیں. تبھی دروازے پر دستک ہوئی. نوک نوک. شاہ نے گردن اٹھائے بغیر کہا، آ جائیں. السلام علیکم. شاہ نے جانی پہچانی سی آواز سن کر ایک دم سے سر اوپر اٹھایا. بھابھی آپ یہاں؟ خیریت؟ ہاں یہی سمجھ لو، تمہارا کچھ ٹائم چاہیے. جی کہیے. کہنا نہیں ہے، تمہیں باہر لے کر جانا ہے. مطلب؟ بھابھی میں کچھ سمجھا نہیں. دراصل آج ہم سب نے پلان کیا ہے کہ ہم سب رات جاگیں گے اور بہت انجوائے کریں گے، اور میں نے سنا ہے کہ تم بہت اچھی لوڈو کھیلتے ہو، تو اگر تم آج ہمارے ساتھ بھی کھیلو تو اچھا لگے گا، ورنہ تمہاری مرضی میں مجبور نہیں کروں گی. جی بھابھی مگر وہ بہت مان سے آئی ہوں میں، یہ سوچ کر مجھے جواب دینا. جی بھابھی آپ چلیں، میں چائے پی کر آتا ہوں. ہاں تو چلو، ماہی بنا رہی ہے چائے، آ جاؤ. شاہ آیت کے پیچھے چلتا نیچے لاؤنج میں آ گیا، جہاں ساری بچہ پارٹی زمین میں بیٹھے اس کا انتظار کر رہے تھے. چلیں جی، شاہ بھائی بھی آ گئے، اب ماہی چائے لے آئے، پھر شروع کرتے ہیں. تم کچھ زیادہ ہی ایکسائٹڈ نہیں ہو رہی ہو زویا؟ کیوں نہ ہوں،
ہادی بھائی کتنے ٹائم بعد تو ایسے بیٹھے ہیں، اور ماہی سے شرط بھی تو لگی ہے نا۔ کیسی شرط زویا؟ وہ شابہ یوں ہی مذاق میں کہ وہ آپ کو ہرا دے گی اگر تو میں ایکسپرٹ مان جاؤں گی اسے۔ ہادی زویا کی بات اور ماہی سے لگی معصوم شرط پر ہنس پڑا۔ کیا ہے بھائی آپ کو؟ کچھ نہیں بچے، تم لوگوں کی معصومیت پہ ہنس پڑا۔ لیں جی، ماہی کے ہاتھوں کی گرم گرم چائے۔ بالوں کا جوڑا بنائے، ڈھیلا سا نیلے رنگ کا سوٹ پہنے، بغیر دوپٹہ اوڑھے سب کو چائے دیتی ماہی کی نظر شاہ پر پڑی۔ آیت آپی، آپ یہ چائے سرو کریں، میں مما کو چائے دے کر آتی ہوں، تب تک آپ لوگ سٹارٹ کریں۔ نہیں ماہی، پہلے تم شاہ بھائی، زویا اور حسن کھیلو، پھر جو ہارے گا اس کی جگہ پہ دوسرا آ جائے گا، اور جو جیتے گا آخر پہ، تو اگلے 24 گھنٹوں میں وہ جو کہے گا ہم سب وہی کریں گے۔ صحیح کہہ رہی ہے ارہا۔ زویا ارہا کے بتائے پلان پہ رد عمل دیتے ہوئے فوراً بولی، واو، اور جو جیتے گا اس کی مرضی، وہ جس سے جو پوچھنا چاہے اسے سب سچ بتانا ہوگا، بات جتنی مرضی تلخ کیوں نہ ہو۔ ماہی کی اس بات پر سب نے ماہی کو ایک نظر دیکھا، جو خود کی طرف اٹھنے والی نظروں میں سے ایک نظر کو اپنے کہے الفاظوں سے بات سمجھا گئی تھی۔ ایسا ہی ہوگا ماہی، ایان فوراً بولا۔ اب تم چائے دے کر جلدی آؤ، اور ویسے بھی میں، حسن اور زویا تو صبح گھر چلے جائیں گے، تو جب تک یہاں رہیں گے ہم اس جیتنے والے کی بات مانیں گے، اور اگر وہ کچھ پوچھے گا تو سچ بتائیں گے۔ ارہا، ماما کو تم چائے پکڑا کر آؤ، میں آتی ہوں، کہہ کر ماہی اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ اپنے کمرے کی طرف بڑھتی ماہی کی ٹکر ایک وجود سے ہوئی۔ اوہ سوری تائی جان، آپ کے لگی تو نہیں؟ وہ میں جلدی میں تھی تو بس اس لیے دیکھا نہیں۔ آپ سوئی نہیں ابھی تک؟ خیریت، یہاں تھیں آپ؟ کچھ چاہیے تھا؟ ہاں، نظر تو تمہیں اب ویسے بھی کچھ نہیں آتا۔ دوسری رہی سونے کی بات، تو جب آگ گھر کے آس پاس بھٹک رہی ہو تو گھر والوں کی نیندیں خود بخود اڑ جاتی ہیں۔ کیا مطلب ہے آپ کا تائی جان؟ میں سمجھی نہیں۔ کچھ مطلب نہیں ہے، جوان جہان ہو تم، تمہارے ساتھ اور بھی تو بچیاں رہتی ہیں، اس لیے تھوڑا سوچ سمجھ کر لباس پہنا کرو۔ جی تائی جان، میں اندر شکایت کا موقع نہیں دوں گی، مگر یہ آگ والی بات کا کیا مطلب تھا؟ ماہی نے نہ سمجھی سے نسیم بیگم سے پوچھا۔ کچھ نہیں، ابھی زندہ ہوں میں، شر سے بچانا جانتی ہوں میں اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو، کہہ کر نسیم بیگم وہاں سے چلی گئیں۔ کیا مطلب تھا ان کا؟ کون سا شر؟ میں نے ان کے بیٹے اور بیٹیوں کو کیا کہا؟ کہیں ارہا نے بتا تو نہیں دیا؟ انہی سوچوں کے ساتھ گلے میں پنک کلر کا اسکارف لپیٹتی ماہی زینے اترنے لگی۔ شروع کریں؟ کہتے ہوئے ماہی شاہ کے مقابل بیٹھ گئی۔ ٹیم بنا کر کھیلتے ہیں، میں اور ایان بھائی، زویا آپی آپ اور شاہ، کیا خیال ہے؟ اوکے، چل شاباش میرے شیر، اپنے مقابل بیٹھی اس پیاری سی چھپکلی کو ہرا کر دکھا دے کہ ہم سید زادے کسی سے نہیں ہارتے۔ جی جی بالکل ہادی بھائی، غور سے دیکھیے گا ہارے ہوئے شیر کو۔ ماہی نے جلدی سے جواب دیا۔ جیت؟ ہارے ہوئے کب جیتا کرتے ہیں؟ میں تو دل کے ہاتھوں ہارا ہوں، اپنے جذبات کے ہاتھوں سے، جنہوں نے بغیر لڑے ہی ہار تسلیم کر لی ہے۔ آپ کا مضبوط بھائی ہمیشہ اپنے دماغ کی سننے والا دل کے ہاتھوں بے بس ہو گیا ہے۔ کس سوچ میں پڑ گئے شاہ؟ چلو کھیلو۔ جی بھائی، کہہ کر شاہ نے اپنی سوچوں کے محور کو ترک کیا اور کھیلنے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ تمہاری خالہ بہت پریشان تھی، وہ شادی جلد از جلد کرنا چاہتی ہیں۔ مما، عجیب و غریب بات ہے کہ بیٹے کی شادی کے لیے پریشان ہے وہ، اتنا ہینڈسم اور زبردست پرسنالٹی کا مالک انسان ہے، اس کی شادی کے لیے پریشان ہونا ایک بے تکی سی بات ہے۔ بات صرف اتنی نہیں ہے، نسیم کے دیور کی بیٹی ہے ماہین، اس کے ارادے دیکھ کر نسیم بےحد پریشان ہے، اس لیے وہ جلدی چاہتی ہے کہ شادی ہو جائے۔ مما، میں تو خود چاہتی ہوں ایسا کچھ، آپ کو پتہ ہے اسے میں نے اس وقت سے چاہا ہے جب چاہت کے مطلب سے بھی انسان انجان ہوتا ہے۔ مما، پتہ نہیں کتنی منتیں مانگی ہیں اس شخص کے لیے میں نے، مگر مما وہ تو کبھی سیدھے منہ بات نہیں کرتا۔ میں جب بھی ملی ہوں اس سے، وہ ایسے ملا ہے جیسے انجان ہوں، خالہ زاد ہوں میں اس کی، مجال ہے کبھی تو وہ سیدھے منہ بات کرتا ہو۔ پریشان نہیں ہو علینا، دیکھنا جب تم اس کی بیوی بنی تو خود بخود صدقے والی جائے گا تمہیں، تمہاری چاہت کا صلہ ضرور ملے گا۔ کہتے ہوئے جمیلہ بیگم نے علینا کا ماتھا چوما۔ اب جاؤ سو جاؤ، میں بھی سونے جا رہی ہوں، کل تمہارے بابا آ جائیں گے اسلام آباد سے تو انہیں ایئرپورٹ سے ہم دونوں لینے جائیں گے۔ جی مما ٹھیک ہے، کہہ کر ہلکے پیلے رنگ کے ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس علینا اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ یس، جیت گئی، اور زویا آپی آپ ہار گئیں، اب کون آئے گا؟ میں۔ حسن ایک دم بولتا ہوا زویا کے قریب جگہ بنا کر بیٹھ گیا۔ تم تو صبح بھی ہارے تھے، نہ ہی کھیلو، اب بھی ہارنا ہی ہے تمہیں۔ ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے، شرط لگی، تم سے جیت کر دکھاؤں گا۔ اوکے، کہتے ہوئے ماہی نے حسن سے ہاتھ ملایا۔ میں جیت گئی تو تمہیں ہمیشہ کے لیے ہار مہنگی پڑے گی۔ ہار تو ہم ویسے ہی گئے ہیں، اپنی آنکھوں کو گول کرتے اسے شرارت سے کہا، جسے ماہی سن کر مکمل طور پر نظر انداز کر گئی، مگر ایسا برتاؤ دیکھ کر کسی کا خون تلملا اٹھا تھا، مگر وہ اس وقت اپنا غصہ پی گیا۔ ہر کسی سے فری ہو جاتی ہے، کون کیا سوچ رہا ہے، کس طرح ریئیکٹ کر رہا ہے، کیا مطلب نکال رہا ہے، اس لڑکی کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا ہے۔ سوچتے ہوئے شاہ نے آنکھیں پھیر لیں۔ شاہ باری چلو۔ ماہی نے شاہ کا ہاتھ ہلایا۔ شاہ باری کرو۔ اس نے ایک بار ماہی کی طرف دیکھا جو ابھی بھی شاہ کا ہاتھ ہلا رہی تھی۔ شاہ نے سرخ ہوتی آنکھوں سے ایک بار ماہی کی طرف دیکھا اور پھر کھیلنے میں مشغول ہو گیا۔
اس کی سرخ ہوتی آنکھیں ایک عجیب سی لہر ماہی میں اتار گئی تھی۔ اسے کیا ہو گیا؟ اتنے دنوں میں شاہ میں اتنا تو جان چکی ہوں میں کہ اس کے چہرے کے بدلتے رنگوں کی کوئی نہ کوئی وجہ تو ضرور ہوتی ہے۔ واؤ، میرا بھائی جیت گیا، ماہی ہرا دیا شاہ نے تمہاری ٹیم کو۔ جی پہلے ہارے ہیں پھر ہرایا ہے۔ شاہ بھائی کچھ تو کہیں۔ لگتا ہے شاہ بھائی آپ میں بھی آپ کے سامنے والے کی روح آ گئی ہے، یہ بھی کام کرتی کرتی سوچ میں ڈوب جاتی ہے، اور اب آپ بھی۔ تم کس کی بات کر رہی ہو سویا؟ شاہ نے بے نیازی سے پوچھا۔ بھائی میں نے بولا آپ کے سامنے والی۔ کون بیٹھا ہے آپ کے ساتھ دیکھیں پلیز؟ ماہی بیٹھی ہے نا، تو میں اس کی ہی بات کر رہی ہوں۔ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، دراصل میرے سر میں بہت زیادہ درد ہے، اس لیے بس بھابھی کے فورس کرنے پر آنا پڑا۔ او آئی ایم سوری شاہ، تم چلے جاؤ ریسٹ کرو۔ نہیں کوئی بات نہیں بھابھی، میں ٹھیک ہوں۔ نہیں شاہ، صحیح کہہ رہی ہے آیت، تم چلے جاؤ روم میں، بلکہ دوائی کھا لو، اور علیشہ جاؤ تم اس کو کافی بنا دو۔ نہیں علیشہ تم رہنے دو، تم کافی اچھی نہیں بناتی۔ آیت نے فوراً علیشہ کو روکا۔ میں بنا دیتی ہوں کافی شاہ، آپ اپنے کمرے میں جائیں، کہہ کر ماہی کچن کی طرف تیزی سے بڑھ گئی۔ شاہ کی اس حالت میں پریشان سب تھے، مگر ماہی کا اس طرح کچن کی طرف جانا ایک سوال چھوڑ گیا جو آیت سب کی آنکھوں میں محسوس کر رہی تھی۔ شاہ بھائی تو ویسے چلے گئے اور ماہی بھی اب کچھ ٹائم بعد آئے گی۔ ہادی بھائی بھی اٹھ گئے ہیں، تو ہم ختم کرتے ہیں اس کو اور سونے چلتے ہیں، کیا خیال ہے رہا؟ علیشہ صحیح کہہ رہی ہے، سو جاتے ہیں سب، 12 تو بج چکے ہیں۔ میں اندر آ جاؤں؟ ہاں آ جاؤ، ٹیبل پہ کافی رکھ کے چلی جاؤ، میں وہاں سے لے لوں گا۔ اگر میں نہ جانا چاہوں تو؟ کیوں، تمہیں کوئی کام ہے؟ نہیں کام تو نہیں ہے، بس ویسے ہی بات کرنی تھی۔ اچھا کیا کہنا ہے؟ بیٹھنے کا نہیں کہیں گے؟ بیٹھ جاؤ۔ کیا ہوا ہے آپ کو؟ ماہی نے بیٹھتے ہی شاہ سے پوچھا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ کیا ہوا ہے آپ کو شاہ؟ آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ اگر تو آپ ان سب باتوں سے پریشان ہیں تو میں نے وہ سب کلیئر کر چکی ہوں۔ وہ بہن ہے آپ کی، کچھ بھی غلط نہیں سوچ سکتی آپ کے بارے میں، اس لیے ریلیکس کریں۔ ایسا کچھ نہیں ہے، بس ویسے ہی تھوڑا سر میں درد ہے، خود ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ اور سوری فار دیٹ، میری وجہ سے صبح تمہیں تکلیف ہوئی۔ ٹھیک ہے، مگر جذباتی ہونے یا غصہ کرنے سے پہلے پوری بات جان لینا بہتر ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب تم جا سکتی ہو۔ کھڑکی سے باہر دیکھتا ماہی کی طرف کمر کیے وہ بڑی بے نیازی سے بولا۔ شاہ آپ کو پتہ ہے، آپ وہ نہیں ہیں جو آپ بنتے ہیں یا بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ جتنے آپ خود کو سخت بابر کرانے کی کوشش کرتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ آپ اندر سے نرم ہیں۔ ایسا نہیں ہے، پتہ نہیں تم نے ایسا کیا دیکھا جو ایسا لگا تمہیں، ورنہ ایسا بالکل نہیں ہوں میں، جیسا ہوں ویسا ہی نظر آتا ہوں۔ بس میرے کچھ اصول و ضوابط ہیں، مجھے ان پر سمجھوتا کرنا پسند نہیں ہے۔ ہمیشہ دماغ کی سننے والا انسان ہے شاہ آپ، ماہی نے شاہ کی طرف دیکھتے ہوئے اچانک بولا۔ شاید، شاہ نے سرسری سے جواب دیا۔ دل بھی ہے آپ کے پاس؟ ماہی کے الفاظ سن کر شاہ اس کی طرف ایک دم سے پلٹا جو کب سے کھڑا کھڑکی کے باہر دیکھ رہا تھا۔ کیا؟ سمجھا نہیں ہوں۔ میں آپ سے پوچھ رہی ہوں شاہ، دل ہے آپ کے پاس؟ ہاں ہے، سب کے پاس ہوتا ہے۔ دل ہے اگر تو اس کی سنتے کیوں نہیں ہیں؟ دل سننے کے لیے نہیں ہوتا، بس سانس لینے کے لیے ہوتا ہے، اس نے دو ٹوک جواب دیا۔ دل کا کام سانس کے علاوہ بھی کچھ ہوتا ہے، یہ جذبات احساسات سب اس دل کے اندر ہوتے ہیں، اور احساسات سے ہی انسان بنتا ہے۔ اگر ہم دل کے جذبات کو پیروں تلے رون دیں تو انسان کے پاس کچھ بھی نہیں بچتا۔ خود کی ذات کا بھی خود پر حق ہوتا ہے، اور اسے ادا کرنا فرض بھی ہوتا ہے۔ خود کی جان پر رحم کرو، یہ تمہارے پاس اللہ کی امانت ہے۔ شاہ نے ماہی کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ اب بھی چاہ رہا ہے آپ کا دل کچھ شاہ، مگر آپ آج پھر اس دل کی نہیں سن رہے ہیں۔ کر جائیں اس بار اس دل کی جو کہتا ہے، سن لیں اس دل کی ایک دفعہ، شاید آپ کا دل کھل کر جینا چاہتا ہو۔ خود کو ہی جی رہا ہوں میں ماہین، اپنی کرتا ہوں، اپنی سنتا ہوں، کوئی پابندی نہیں ہے، جب جہاں جانا چاہتا ہوں چلا جاتا ہوں۔ ٹھیک، اور اس سب کا آپ جینا کہتے ہیں؟ بہت سی ذمہ داریاں ہیں مجھ پر جن کو مجھے بخوبی نبھانا ہے۔ اپنی ذمہ داریوں سے منہ پھیر کر میں اپنے گھر والوں کو مشکل میں نہیں ڈال سکتا۔ میری زندگی ان سب کے ساتھ ہے، میری ہر بات کو سب سر ماتھے پر رکھتے ہیں، میرے لیے یہی کافی ہے۔ آپ وہ سب کرتے ہیں جو ان سب کے لیے صحیح ہوتا، تو یہ سب آپ کو انکار کر ہی نہیں سکتے، اور خود کو اس فیصلے سے خوشی ملی، یہ غم آپ اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ میں یہ ہرگز نہیں کہہ رہی کہ آپ اپنی فیملی کے لیے یہ سب نہ کریں۔ ماہی اب کھڑکی کے پاس شاہ کے ساتھ کھڑی باہر دیکھ رہی تھی۔ آپ کریں ہر کوشش جن سے یہ سب خوش ہوں، مگر ان سب میں خود کو تو مت بھولیں۔ آپ پر آپ کا بھی حق ہے، آپ کے دل کا حق ہے، خود کو جینا بھی ایک آپ کی ذمہ داری ہے۔ میں نے دیکھا ہے شاہ، جب کوئی فیصلہ آپ گھر والوں کو سناتے ہیں، اگر وہ خوشی کی بات ہو تو آپ ویسے خوش نہیں ہوتے جیسے ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ان خوشیوں کے لیے کیے گئے اکثر فیصلوں میں آپ کی خوشی شامل نہیں ہوتی۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ پتہ نہیں کیا بول رہی ہیں مس ماہین آپ۔ واقعی میں اگر ایسا نہیں ہے تو آپ زویا کی شادی پھپھو کے گھر کرنے پر راضی کیوں نہیں تھے؟ ماہی نے آرام سے شاہ کے سر پر بم پھوڑا تھا۔ آپ کو اس بات کا کیسے پتہ؟ آنکھوں کو سکیڑتے ہوئے شاہ نے ماہی سے پوچھا۔ سچ ہے نا؟
جو نہیں چاہتے تھے وہ بھی خوشی خوشی قبول کر لیا آپ نے، صرف اس گھر کی خوشی کے لیے۔ میں جو پوچھ رہا ہوں وہ بتائیں کہ آپ کو کیسے پتہ اس بات کا؟ اس کا علم میرے اور ہادی بھائی کے علاوہ کسی کو نہیں تھا۔ تو پھر میں نے آپ لوگوں کو بات کرتے سنا تھا، اور آپ لوگ کیوں مان گئے یہ بھی، مگر کیوں کرنا نہیں چاہتے تھے یہ میں نہیں جانتی۔ تو جب بات مکمل علم میں نہ ہو تو وہ بات کبھی بھی کسی سے نہیں کرتے ہوتے ہیں۔ ادھورا علم بھی مہلک بیماری ہے۔ اچھا، کب تک خود سے آپ خود کو ہی چھپائیں گے؟ میں جانتی ہوں مجھے کوئی حق نہیں ہے آپ کی پرسنل زندگی میں مداخلت کا۔ علیشہ آپ کو پسند کرتی ہے، اس بات سے بھی آپ لا علم نہیں ہیں۔ ہو سکتا ہے اس کے جذبات کا اثر آپ پر بھی ہوا ہو اور آپ بھی، مگر آپ کی امی ہو سکتا ہے آپ کی شادی کہیں اور کرنا چاہتی ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ آپ اپنی امی کی بات مان کر اپنی وہاں ہی شادی کریں گے جہاں وہ چاہتی ہوں گی، کیونکہ وہ آپ کی امی جان کی خوشی ہے۔ ماؤں کی باتیں ماننی چاہیے، ان کا ہم پر حق ہے، مجھے علم ہے، مگر اگر وہ حق آپ کو یا آنے والے کو سکون اور خوشی نہ دے رہا ہو تو اس فیصلے کے ساتھ بغاوت کرنا آپ کا حق ہے۔ ایک سکون ہی تو ہوتا ہے جو انسان کو چاہیے ہوتا ہے، اگر وہ نہ ملے تو انسان جیتے جی مرنے لگتا ہے۔ بس سانسیں سی دنیا کی نام نہاد کے لیے چل رہی ہوتی ہیں، باقی اندر انسان تو ہوتا ہی نہیں ہے۔ شاہ، ایک دفعہ سنیں خود کو وقت دیں، خود کے لیے کچھ کریں، خود کے بارے میں سوچیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہی سب کو بھلا دو، بس اپنے لیے سوچو۔ نہیں، میں خود غرضی کا نہیں، خود کے ساتھ کچھ وقت گزارنے کے بارے میں کہہ رہی ہوں، اس خوشیوں کا کہہ رہی ہوں جس کے مجھے آپ کبھی کبھار متلاشی لگتے ہیں۔ میں ایک سائیکالوجی کی اسٹوڈنٹ ہوں، میں نے پریکٹس کی ہے اور میں اپنے تجربے سے بول رہی ہوں۔ کچھ وقت خود کو دینے سے، خود کے لیے نکالنے سے بہت سی چیزیں دیکھنا کتنی پرامن لگیں گی۔ یہ جو چاند ہے نا باہر دیکھیں، یہ ویران سا ہے، دھند نے اسے ڈھکا ہوا ہے، مگر یہ دھند چھٹنے کے بعد دوبارہ روشن ہوگا، اور ایسا کرنے کے لیے اسے کوشش اور وقت چاہیے۔ ایسے ہی خود کو نکھارنے کے لیے بھی خود کو وقت دینا ہوتا ہے، اس کی کوشش کرنی پڑتی ہے، خود کو سمجھنا ہوتا ہے۔ ایک بار ایسا کر کے دیکھیں، آپ خود بخود پرامن ہونے لگیں گے۔ یہ دل روز آپ میں دھڑکتا ہے، آپ کی ہر بات کو مان لیتا ہے۔ آج اس دل کی مان کے تو دیکھیں۔ ایک بار اس مظلوم دل کی کہتے ہوئے ماہی نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا۔ شاہ کھڑکی سے باہر دیکھتا ہوا ماہی کی ساری باتیں سن کر آرام سے بولا، ماہین، بعض اوقات جو دل چاہ رہا ہوتا ہے وہ دنیا اسے انسان کے بس میں نہیں ہوتا، اور مجھے لگتا ہے انسان دل کی سن کر خود کو کمزور کر لیتا ہے، اور مرد کمزور نہیں ہوا کرتے، اور میں کمزور نہیں ہوں۔ ہر حالات کا میں نے ڈٹ کر سامنا کیا ہے، اور الحمدللہ میرے اللہ نے مجھے کامیاب بھی کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ کبھی بھی نہ ہارنے والا شخص، میں وہ شخص رہا ہوں، اور اگر اب دل کی سن کر ہار گیا تو یہ ہار برداشت نہیں ہوگی۔ اور دوسری بات، یہ جو علیشہ والی بات کہی ہے، آئندہ کبھی مت کہنا۔ چچا جان کی ذمہ داری ہے وہ مجھ پر، میں نہیں چاہتا کل کو میری وجہ سے انہیں سر شرم سے جھکانا پڑے۔ ٹھیک، یعنی علم میں ہے یہ بات آپ کے؟ ہاں جانتا ہوں۔ جس دن تمہیں کھانے کے لیے ڈائننگ پر لے کر گیا تھا تو اس کے بعد میرا فون ٹیبل پر رہ گیا تھا، لینے گیا تھا تو وہاں سب سن چکا تھا۔ ٹھیک، مجھے اس بات سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ وہ کیا سوچتی ہے اور کس کے لیے جذبات رکھتی ہے، اس کی پرسنل زندگی کے مسائل ہیں، میں دخل دینے والی کوئی نہیں ہوتی، میں تو صرف آپ سے بات کر رہی ہوں۔ ایک بات بتائیں شاہ، کیا لگتا ہے آپ کو کہ یہ جو آپ کہتے ہیں سب جوش پر سر خم کر دیتے ہیں، باہر جو بہت سے ذرائع ہیں آپ کے، ایک فون پر آپ کا کام کر دیتے ہیں، یہ زندگی ہے آپ کے مطابق؟ ہاں ایسا ہی ہے، اور ویسے بھی تم میری چھوڑو، تمہیں تو مجھ سے بہت سے سوالات کے جوابات لینے ہیں، چلو پوچھو، آج جواب دیتا ہوں۔ ہاں لینے ہیں جواب، مگر اس سے پہلے کچھ یادیں بنانا چاہتی ہوں۔ تنہا بیٹھ کر کبھی کبھی اپنوں کے ساتھ گزرے لمحات میں مسکرانے کے لیے کچھ یادیں چاہیے، اور جب اکٹھے کر لوں گی لمحات تو خود آؤں گی جوابات مانگنے کے لیے۔ اب آپ اس بات پہ آئیں جو بات کر رہے تھے۔ ماہین چھوڑ دو، تم نہیں جانتی کچھ بھی سے تمہارے لیے سب کہنا آسان ہے۔ ہاں تو بتاؤ کیا ہے ایسا جو آپ کا دل مانگتا ہے، چاہتا ہے کہ آپ کریں، اور وہ آپ دے نہیں سکتے یا کر نہیں سکتے؟ آخر مجھے بھی پتہ چلے کہ اس نادان معصوم دل کی ایسی کون سی بیجا خواہش ہے جس سے آپ انکاری ہیں۔ کیوں جاننا چاہتی ہیں اس بات کو؟ کیونکہ ابھی تو میری بھی اتنی مدد کی ہے، مجھ پہ قرض ہے آپ کا، چاہتی ہوں میں جانے سے پہلے لوٹا دوں۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ شاہ نے ایک گہرا سانس لیا اور آہستہ سے کہا، بس ایک خواہش ہے، دعا کرنا میرا اللہ میرا مقصد پورا کر دیں یا وہ خواہش ہی میرے دل سے نکال دیں۔ اتنا تو جانتا ہوں وہ جو بھی کریں گے وہ میرے لیے بہترین ہوگا، اس لیے مجھے اتنی فکر نہیں ہے۔ آمین، پہلی بات کے لیے، اور اللہ کرے آپ کو آپ کے مقصد سے اتنا لگاؤ ہو جائے، آپ کی کوشش اتنی گہری ہو کہ اللہ تعالیٰ خود آپ کی جھولی میں اسے ڈال دیں۔ آمین کہتے ہوئے شاہ ہلکا سا مسکرایا۔ ماہی شاہ کی مسکراہٹ دیکھ کر فوراً بولی، یہ اصل زندگی ہے شاہ صاحب جو آپ نے ہنس کر گزاری ہو۔ ایک مشہور قول ہے، صحیح سے تو یاد نہیں مگر تھوڑا بہت یاد ہے، 4 دن کی زندگی کو ایسے جیو جیسا اس کا تم پر حق ہے۔ تم تو ہو بھی اس دین سے جہاں مسکرانا بھی عبادت ہے، تو مسکراؤ۔ ایک تو عبادت میں شمار، اور دوسرا مسکرانے سے مشکلات بھی آسان لگنے لگتی ہیں۔
ہمیں مسکراتے دیکھ کر اگر کوئی کچھ لمحات کے لیے اپنی مشکلات میں مسکرا پڑے تو جینے کا مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ ماہی کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے ہر لفظ آرام آرام سے مسکراتے ہوئے ادا کر رہی تھی اور اس کے سفید چہرے پر پڑنے والا ڈمپل اور نمایاں ہوتا جا رہا تھا۔ چلو ایک کام کرتے ہیں شاہ، ہم کیا؟ شاہ نے ماہی کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہم دونوں دوست بن جاتے ہیں۔ میں لڑکیوں سے دوستی نہیں کرتا۔ مجھے ویسے پتا تھا آپ کے جواب کا، مگر آپ سمجھ لیں کہ میں لڑکا ہوں۔ ماہین، مرد اور عورت کبھی بھی دوست نہیں ہوتے، ان کے درمیان ایک ہی رشتہ ہوتا ہے، محرم والا رشتہ۔ مرد اور عورت کے درمیان اللہ تعالیٰ نے ایک ہی رشتہ حائل کیا ہے، پاک، حلال اور محرم والا رشتہ۔ یاد رکھنا ماہین، مرد اور عورت جو محرم نہ ہو، ان کا کوئی بھی رشتہ ہو، وہ ناپاک ہوتا ہے۔ پتہ ہے، شوہر اور بیوی کے درمیان لڑائی کروانے والا شیطان ہوتا ہے، اور جب وہ لڑتے ہیں تو شیطان خوش ہوتا ہے۔ تو شیطان ان کو نہیں چھوڑتا جن میں حلال رشتہ ہوتا ہے، تو ان کو کیسے چھوڑے گا جن کا رشتے کا کوئی نام ہی نہیں؟ ہم مسلمان ہیں ماہین، اور ہمارا اسلام ہمیں اجازت نہیں دیتا۔ ہم مسلمان ہو کر ہی اگر اپنے دائرے سے نکلیں گے تو ہمارے مذہب پر بات کرنے والوں کے منہ ہم خود کھولنے کے مترادف کام کریں گے۔ بہت نہیں تو کچھ نہ کچھ تو مان سکتے ہیں نا ہم۔ آج تھوڑی سی کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ آگے زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ ٹھیک شاہ، تبھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، ہم سے دور ہو جاتے ہیں، جنہیں ہم پانا چاہتے ہیں مگر نہیں حاصل کر پاتے، جن سے رشتہ ہی نہیں ہوتا کوئی، مگر ضروری ہوتے ہیں وہ لوگ، اور پھر وہ لوگ ہمیں چھوڑ دیتے ہیں اور آہستہ آہستہ ہم ان کے بغیر رہنے کے عادی ہو جاتے ہیں۔ ماہین، ایک آیت کا ترجمہ ہے، اگر تمہیں کسی سے محبت ہو تو اسے بتا دو کہ تم اللہ کی رضا کے لیے اس سے محبت کرتے ہو، اور اگر تم کسی کو پسند کرو تو اس سے نکاح کر لو۔ ماہین، جب ہمارے ارادے ریلیشن میں رہنے کے تو ہوتے ہیں مگر اپنانے کے نہیں ہوتے، تو وہاں اللہ تعالیٰ بھی ساتھ نہیں دیتے۔ وہ رحمان ہے، پر چیز سے تو پاک، تو محرام میں وہ کیسے ہمارا ساتھ دے سکتا ہے؟ اور جب وہ انسان کو کسی ایسی چیز سے دور کر دے تو انسان کو شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہاں ٹھیک کہہ رہے ہو، شکریہ، اچھا لگا آپ سے بات کر کے، اب میں چلتی ہوں، کہہ کر ماہی اپنے کمرے کی طرف جانے لگی۔ ماہین، شاہ نے بغیر مڑے ماہی کو پکارا۔ جی؟ ماہی نے ایک دم رکتے ہوئے کہا۔ حسن الوی سے تھوڑا دور رہا کرو۔ ماہی نے ناگواری سے شاہ کی پشت کو دیکھا، جو کھڑکی کی جانب منہ کیے اپنی بازوؤں کے بٹن کھول کر فولڈ کر رہا تھا۔ وجہ؟ ہر بات کی وجہ ہوتی ہے، مانتا ہوں، مگر ہر بات کی وجہ بتائی بھی جائے یہ ضروری نہیں ہوتا۔ کچھ چیزیں انسان کو انتباہ کرنے کے لیے لازم ہوتی ہیں، اور ان کی وجوہات بتانا بھی ہمیشہ ضروری نہیں ہوتا۔ بعض اوقات کچھ ادھوری باتوں کو بھی مان لینا چاہیے، بہتر ہوتا ہے۔ کہہ کر شاہ اپنی الماری سے کچھ ڈھونڈنے لگا۔ بہت ٹیڑھا بندہ ہے یہ، کہتے ہوئے ماہی نے گہری سانس لی اور اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ نہیں امی، بالکل بھی نہیں، میں کالج سے کھا لوں گی، آپ ہی علیشا کو دے دیں، کھاتی ہوئی چلی جائے گی۔ بچیوں، کالج نہیں جانا؟ کیا کر رہی ہو دونوں؟ کچھ بھی نہیں چچی جان، میں تو انتظار کر رہی ہوں جبکہ آرام سے کھا رہی ہے۔ مما، اتنا ٹائم ہوتا ہے لیکچر میں، بس ایسے ہی اسے جلدی جانے کی لگی رہتی ہے۔ اچھا چلو جاؤ، دونوں، ڈرائیور انتظار کر رہا ہے۔ جی کہہ کر ارہا اور علیشا باہر جانے لگیں۔ ارہا، نسیم نے زور سے آواز دی۔ جی امی جان۔ دوپٹہ کون لے گا سر پر؟ زیادہ رنگ نہیں چڑھ کے تم دونوں پر اس دیسی چڑیا کا؟ آج دوپٹہ سر سے اتارا ہے، کل گلے سے اتار دینا، پھر بے شرمی پہ اتر آنا اور اس جیسا لباس پہننے لگ جانا۔ امی جان، ایسی بات نہیں ہے، وہ سب ایسے ہی لیے ہوتے ہیں، اور ویسے بھی گاڑی کالج کی پارکنگ میں ڈراپ کرتی ہے ہمیں، اور کالج میں لڑکیاں ہی ہوتی ہیں۔ اچھا، تو پہلے کیوں نہیں تھا؟ پہلے تو حجاب میں جاتی تھی تم دونوں، اور اب یاد آ گیا کہ باقی کیسے آتی ہیں؟ یہ جو رنگ چڑھا رہی ہو نا تم دونوں، اس کو خود بخود اتار دو، ورنہ کسی سخت فیصلے کی ذمہ دار تم دونوں خود ہوگی۔ آئی سمجھ؟ اب دوپٹہ لو صحیح سے سر پر اور پھر جاؤ، کہہ کر نسیم بیگم دادی جان کے کمرے کی جانب بڑھ دیں۔ صبح بخیر، کیسے ہو شاہ؟ جی امی جان، ٹھیک ہوں۔ مجھے ابھی بتایا ہادی نے کہ رات تمہاری طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ نہیں امی جان، وہ دراصل بہت تھکا ہوا تھا اور سارا دن کام کیا، اور کافی بھی نہیں ملی تھی، تو کافی پی کر آرام کیا تو صحیح ہو گیا۔ چلو شکر ہے کہ تم ٹھیک ہو، ورنہ میں تو بہت پریشان ہو گئی تھی۔ نہیں نہیں، ایسی بات نہیں ہے، آپ پریشان نہ ہو۔ تبھی شاہ کو دادی جان ٹیبل پر آتی ہوئی نظر آئیں۔ امی، دادی جان کے سامنے کچھ نہ کہیے گا، وہ پریشان ہو جائیں گی۔ اچھا۔ السلام علیکم دادی جان۔ شاہ نے انہیں کرسی پر بٹھاتے ہوئے سلام پیش کیا۔ وعلیکم السلام، خوش رہو آباد رہو، کہہ کر دادی جان کرسی پر بیٹھ گئیں۔ میں نے ایک بات کرنی ہے آپ سب سے، دادی جان نے بیٹھتے ہی فوراً کہا۔ جی دادی جان کہیں، کیا بات کرنی ہے؟ شاہ نے فوراً ادب سے پوچھا۔ تمہاری اور ماہی کی شادی کی بات۔ ابھی دادی نے اتنا ہی کہا تھا کہ باہر سے کسی پٹاخے جیسی آواز آئی۔ اللہ خیر، یہ کیا ہوا ہے؟ میں دیکھتا ہوں، کہہ کر ہادی باہر کی طرف لپکا۔ شاہ پھٹی آنکھوں سے، جن میں حیرانگی تھی، وہیں بیٹھا سوچوں کی وادیوں میں چل دیا۔ ابھی تو میں نے اپنے جذبات کو مکمل طور پر خود پر بھی عیاں نہیں کیا تھا، اور اللہ نے اسے میرے حق میں لکھ بھی دیا۔ کیا میری چاہت اتنی سچی تھی کہ وہ مجھے مل جائے گی؟ کیا میں نے اللہ سے اسے اتنے اچھے طریقے سے مانگا تھا کہ واقعی میں انہوں نے اسے میرے نصیب میں لکھ دیا؟
کیا واقعی میں اس نے بہترین کر دیا؟ کیا واقعی میں اسے میرے مانگنے کا طریقہ پسند آ گیا؟ شاہ کیا سوچ رہے ہو؟ کچھ نہیں دادی جان۔ شاہ سوچ کا محور توڑ کر ہادی سے مخاطب ہوا۔ ہادی بھائی کیا ہوا تھا؟ کچھ نہیں، تمہاری گاڑی کا ٹائر پھٹ گیا ہے، میں نے گل خان کو کہا ہے کہ ٹائر بدل دے، اتنی دیر تم انتظار کرو۔ یار بھائی میں آپ کی گاڑی لے جاتا ہوں، آپ جیپ لے کر آ جانا، میں نے لاہور جانا ہے۔ کل تو آئے ہو لاہور سے تم؟ شاہ آج پھر؟ نہیں امی، کل جا نہیں سکا تھا، کچھ پروجیکٹ میں پھنس گیا تھا، آج جانا ہے، ہو سکتا ہے کل ہی آؤں واپس، پریشان مت ہوئیے گا۔ اچھا ٹھیک ہے، مگر ٹھیک سے ناشتہ کرو۔ جی امی جان کر رہا ہوں۔ اماں جان میں نے بھی کچھ بات کرنی ہے آپ سے۔ ہاں ہاں کمال بولو۔ امی کل سمینہ نے حسن کے لیے ماہی کا ہاتھ مانگا ہے۔ ہاں مجھے علم ہے، اور جمیلہ نے بھی شاہ کے لیے زوئے کی شادی پر باتوں باتوں میں اپنی بیٹی کا ذکر کیا ہے۔ وہ شاہ اور علینا کی شادی کی خواہش رکھتی ہے۔ ماں خود اپنی بیٹی کو اس گھر میں دینا چاہتی ہے، اس سے زیادہ اچھی بات کیا ہوگی؟ اور دونوں بہنیں آپس میں مل جائیں گی، مجھے اور کیا چاہیے؟ بہت شکریہ اماں جان۔ بس اسی لیے کہا تھا میں نے کہ میں نے ان دونوں بچوں کی شادی کی بات کرنی ہے۔ شاہ جس کے دل نے چٹاک سے کوئی اندر ہی اندر مینار گرا گیا تھا، سن بیٹھا ان کی باتیں سن رہا تھا، جیسے کوئی پہاڑ ٹوٹ چکا ہو، یا جیسے کسی نے دل پر کوئی ٹھیس مار دی ہو، کوئی بہت ہی پیاری چیز چھن جانے کا دکھ ہوا ہو۔ کیوں شاہ، تمہاری کیا رائے ہے؟ دادی جان نے شاہ کو ہاتھ ہلا کر پوچھا۔ وہ ایک دم سے پوری طرح سے کھانسنے لگا، جیسے اندر کی ہاری ہوئی جنگ کی لپیٹ میں گلا آ گیا ہو۔ کیا ہو گیا نسیم بیگم؟ اس کی پیٹھ تھپکنے لگی۔ لو بیٹا پانی پیو۔ عفت چچی نے جلدی سے پانی کا گلاس شاہ کے ہاتھ میں تھمایا، مگر کھانسی رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ ہائے اللہ، ہادی ڈاکٹر کو فون کرو، کیا ہو گیا میرے بچے کو؟ دادی جان فکر سے ہادی سے مخاطب ہوئیں۔ نہیں دادی جان میں ٹھیک ہوں، شاہ کی مشکل سے آواز نکلی، مجھے اور پانی دیں۔ گڈ مارننگ ایوری ون۔ وائٹ شارٹ فراک اور نیلی جینس پہنے، بالوں کی پونی ٹیل بنائے ماہی ڈائننگ ٹیبل پر پہنچی۔ اوہ کیا ہوا، آپ سب اتنے پریشان کیوں ہیں؟ کچھ نہیں ماہی، شاہ کے گلے کو کھانا لگ گیا تھا شاید، کھانسی رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی، مگر اب کہہ رہا ہے بہتر ہے۔ ہاں تو انسان تسلی سے کھانا کھا لے، بندے خود کو اتنا وقت تو دے کہ کھانا تسلی سے کھا لیں۔ تسلی سے ہی کھا رہا تھا میرے بیٹا، کبھی ہڑبڑی نہیں مچاتا۔ نسیم بیگم نے جلدی سے ماہی کی تصحیح کی۔ میں نے تو بس شاہ کے پیلے ہوتے رنگ کو دیکھ کر کہہ دیا۔ آپ کو برا لگا تائی جان؟ اگر تو میں معذرت چاہتی ہوں۔ امی جان میں ٹھیک ہوں، آپ پریشان نہ ہوں، میں چلتا ہوں۔ شاہ نے آرام سے بولتے ہوئے بوسے کے لیے سر دادی جان کے آگے کیا۔ اللہ حافظ امی جان۔ فی امان اللہ بیٹا، خیال رکھنا اپنا۔ جی امی جان، اور آپ بھی اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ ایوری ون۔ ماہی بیٹے بیٹھو، تم ناشتہ کر لو۔ نہیں دادی جان، میں صرف چائے لوں گی، کہتی کچھ سوچنے لگی۔ ماہی، ارم بیگم نے ماہی کو زور سے پکارا۔ جی، وہ ایک ہڑبڑا کر بولی۔ کن سوچوں میں گم ہو؟ جی وہ نہیں، کچھ نہیں تو چائے کیوں نہیں لے رہی؟ جی وہ میرا دل نہیں ہے، مجھے کچھ کام ہے، بعد میں ملتی ہوں، کہہ کر ماہی اندر کی طرف بڑھ دی۔ اسے کیا ہو گیا ہے؟ ابھی چائے چاہیے تھی اور اب نہیں پینی، حد ہے۔ ارم بھابھی بالکل شاہ جیسی ہے، 1 منٹ میں کھانے پینے کے لیے موڈ بدل لیتی ہے۔ عفت بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کمال، اب تم اس کے ہاتھ بھی پیلے کر دو۔ جی امی جان، مگر پہلے اس سے بات کرنا چاہتا ہوں میں، ماہی کی رضامندی بھی ضروری ہے۔ ہاں تو کر لو بات، گھر کا بچہ ہے، پڑھا لکھا ہے، باہر سے آیا ہے، ماہی کے پاس انکار کی کوئی وجہ نہیں ہونی چاہیے۔ جی امی میں بات کروں گا۔ آیت بہت نزدیک ہے کمال، ماہی کی رضامندی جاننے کے لیے، میں تو کہتی ہوں آیت کو کہے کہ بات کر لے ماہی سے۔ بات ٹھیک ہے تمہاری ارم، مگر میں باپ ہوں اس کا، اور میں اپنی بیٹی سے خود بات کروں گا۔ ارم بیگم کی بات پر کمال صاحب جواب دے کر چپ کر گئے۔ جی جیسے آپ کی مرضی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، خوش رہو آباد رہو۔ ابھی ہم آیت تمہارے ہی ذکر کر رہے تھے۔ اچھا دادی جان، کوئی خاص بات؟ ہاں خاص تو ہے، تمہاری سمینہ پھپھو نے ماہی کا حسن کے لیے رشتہ مانگا ہے، اور ہم جاننا چاہتے ہیں کہ ماہی رضامند ہے کہ نہیں۔ کیا واقعی پھپھو نے؟ ماہی کو تو حسن ویسے ہی بہت پسند ہے، مجھے یقین ہے کہ وہ انکار نہیں کرے گی، اور نسیم بہو کی بہن سے میں شاہ کے لیے بات کرنے والی ہوں۔ اوہ واو، اتنی ساری خوشیاں ایک ساتھ! آیت پرجوش ہو کر بولی۔ اللہ بس میرے بچوں کو خوش و خرم رکھے، آمین، سب نے یکجان کہا۔ مگر پتہ نہیں ماہی کو حسن پسند آئے گا بھی کہ نہیں، موڈی سی لڑکی ہے۔ عفت بیگم نے جلدی سے اپنا خیال پیش کیا۔ مگر امی جان شاہ سے بھی ایک بار پوچھ لیں کہ وہ بھی راضی ہے کہ نہیں۔ وہ راضی ہے، مجھے پتہ ہے۔ نسیم بیگم نے جلدی سے کمال صاحب کی بات کا جواب دیا۔ تبھی ہادی کا فون بجا۔ کتنی لمبی عمر ہے ماشاءاللہ، ابھی یاد کر رہے تھے اور شاہ کی کال آ گئی۔ فون کی پہلی گھنٹی پہ ہادی نے فون اٹھا لیا۔ ہادی بھائی، وہ جو پیپر سے کارخانے کے، دادی جان آپ پریشان نہ ہو، ماہی کو حسن پسند ہے، اسے حسن جیسے ہنستے مسکراتے لوگ ہی پسند ہیں، اور وہ انکار نہیں کرے گی۔ شاہ بولو کیا کہہ رہے ہو؟ ہیلو شاہ سن ہی کب رہا تھا، اس کا ذہن تو فون کے پیچھے آتے آیت کے الفاظ پہ ہی موف ہو گیا تھا، جس کا ذکر ابھی ڈرتے دل کے ساتھ اللہ سے کیا تھا، جس کی خواہش ابھی زبان پہ آنا باقی تھی، اسے ایک دم سے ذہن تک سے بھی چھین لینے کی تدبیر کی جا رہی تھی۔ ہیلو شاہ، سن رہے ہو تم مجھے؟
کتنی عجیب سی شے ہے یہ کمبخت محبت بھی، ہوتی بھی اس سے ہے جو مقدر میں ہی نہیں ہوتا۔ شاہ اپنے ہاتھ کی ٹیڑھی میڑھی لکیروں کو دیکھ کر سوچ رہا تھا۔ شاہ کین یو ہیئر می؟ جی بھائی سن رہا ہوں۔ شاہ ایک دم سے ہی اپنی سوچوں سے باہر آیا۔ کہاں کھو گئے ہو شاہ تم ٹھیک تو ہو نا؟ جی بھائی آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ میں کچھ کہہ رہا تھا یا تم نے کال کی تھی کارخانے کے پیپرز کی؟ ہاں جی وہ ایک فائل ہے کارخانے کی، اس میں خان انڈسٹری کے پیپرز ہیں، تو ان کے ساتھ بھی میٹنگ ہے، تو آپ دیکھ لینا، یا وہ میٹنگ پوسٹ پون کروا دیں سیکرٹری سے بات کر کے۔ اچھا تم لاہور ہو تو ایاز ملک، وہ ملک انڈسٹری کے سپروائزرز ہیں، ان سے مل آنا۔ میں سوچ رہا ہوں کہ ایک پروجیکٹ ہم ان کے ساتھ بھی کریں، کافی نام ہے ان کا بھی۔ جی بھائی میں دیکھ لوں گا۔ ماتھے پہ تیوڑیوں کو گہرا کیے وہ ادھر ادھر دیکھ رہا تھا جیسے راستہ بھٹک گیا ہو۔ اوکے بھائی میں بعد میں بات ہوگی کہہ کر شاہ نے فون کے ساتھ ساتھ گاڑی بھی روک دی۔ واٹ دا ہیل از اٹ؟ ہاؤ کین آئی ڈو دیٹ؟ ایک اور مصیبت، جتنا جلدی پہنچنا چاہ رہا ہوں اتنا ہی لیٹ ہو رہا ہوں۔ شاہ نے اپنا سر سیٹ کے ساتھ لگاتے آنکھیں بند کر لیں اور لمبی لمبی سانسیں لینے لگا۔ جب انجان راستے پر نکل آتے ہیں نا پتر جی، تو ان راستوں سے نکلنے کے لیے تکالیف بھی برداشت کرنا پڑتی ہیں۔ ہوتی ہیں کچھ چیزیں جو راستے بھٹکا دیتی ہیں۔ انجان سی آواز سنتے شاہ نے ایک دم سے آنکھیں کھول کر سامنے کھڑے سفید لمبے لباس میں بزرگ شخص کی طرف دیکھا، جیسے اس نے شاہ کی اندرونی کیفیت کو سمجھ کر اس کے دل پر ضرب لگائی ہو۔ کیا مطلب ہے بابا جی آپ کا؟ شاہ معتبر سے انداز میں پوچھا۔ تم راستہ بھٹک گئے ہو نا پتر جی؟ جی بابا جی مگر ہاں جانتا ہوں، میں یہاں روز ہی کتنے آتے ہیں جو راستہ بھٹک جاتے ہیں۔ دنیا ہے نا یہ فریب کا گھر، اور یہاں کچھ کو اپنی منزل مل جاتی ہے، کچھ اس صحرا میں عمر گنوا دیتے ہیں۔ ان کی باتوں میں کچھ ایسا تھا جو شاہ کو ان کو سننے پر اکسا رہا تھا۔ یہ دنیا ہے پتر، کسی کو من چاہے راستے حاصل ہو جاتے ہیں، کچھ وقت کے ساتھ ساتھ سبق سیکھ جاتے ہیں، اور کچھ بھٹکتے رہتے ہیں۔ مگر عقل مند وہ ہوتا ہے جو راستوں کو ناپ تول کر چلے اور راستے کی باریکیوں کو سمجھے۔ شاہ چپ چاپ انہیں دیکھ رہا تھا، جیسے سارے الفاظ اس کے اوپر ہی بنائے گئے تھے، جیسے سب اس کی کیفیت پر اسے سنائے جا رہے ہوں۔ بابا جی ایسی بات نہیں ہے، فون سنتے ہوئے نکل آیا میں، اس راستے سے میرے خیال سے بائیں طرف مڑنا تھا مجھے، مگر میں دائیں طرف آ چکا ہوں۔ بابا جی یہ سن کر مسکرانے لگے۔ پتر جی آئے تو تم بائیں طرف ہی ہو، مگر تمہاری منزل یہاں نہیں ہے۔ بعض اوقات ہم اپنی منزل اپنے پسندیدہ راستے پر چل کر پانا چاہتے ہیں، مگر ہمیشہ تقدیر میں وہی نہیں ہوتا جو ہم سوچتے ہیں۔ اور ہاں کچھ چیزیں مقدر میں لکھنی بھی پڑ جاتی ہیں ان ہاتھوں کو یوں پھیلا کر۔ بابا جی نے ہاتھوں سے دعا مانگنے جیسی ساخت بنا کر کہا۔ وہ جو اوپر ہے نا وہ سب جانتا ہے، کسی کی کوشش کو رد نہیں کرتا، بس کوشش کرنے کے طریقے دیکھ کر وہ چیز مقدر میں لکھ اور مقدر سے مٹا دیتا ہے۔ بعض دفعہ وہ چیزیں مانگنے والے کے لیے بہترین ہوتی ہیں، اور بعض اوقات وہ چیزیں انسان کو آنے والی زندگی کو سمجھانے کے لیے عطا کر دی جاتی ہیں۔ کیا واقعی کچھ چیزوں کو حاصل کرنے کی کوشش کریں تو وہ مل جاتی ہیں؟ شاہ نے گہری ڈوبی ہوئی نظروں سے سوال کیا۔ ہاں جی پتر جی مل جاتی ہے، مگر ان کے لیے کی گئی کوشش حلال اور جائز ہونی چاہیے، اور کبھی بھی ناجائز طریقوں سے منزلیں نہیں ملا کرتی۔ جب اپنی منزل کو پانے کے لیے تم اس پوری کائنات کے مالک سے رجوع کرتے ہو نا، تو وہ اپنے بندے کو ہرگز مایوس نہیں کرتا۔ تم اپنی منزل کو پانے کے لیے دعا اس سے کرو، اور کوشش اور نیت خود کی صاف پاک اور حلال رکھنا، پھر وہ کرے گا جو تمہارے حق میں بہتر ہوگا۔ بابا جی محبت حلال ہوتی ہے نا؟ اس نے ایک دم سے پوچھا۔ بابا جی یہ سن کر مسکرانے لگے۔ میں جانتا تھا کہ یہ اداسی، یہ تناؤ، یہ رنجش کی لکیریں تمہارے چہرے میں اس راستے کو بھٹک جانے کی نہیں ہیں۔ پتر جی تم سوٹ بوٹ بڑی بڑی گاڑیوں میں پھرنے والے امیر زادوں کے نزدیک محبت کا مطلب کیا ہے؟ میں نہیں جانتا، مگر میں یہ جانتا ہوں محبت بہت پاک چیز ہے۔ محبت بہت ہی پیارا اور پرسکون جذبہ ہے۔ یہ گناہ نہیں ہے، بلکہ یہ گناہ ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ جو چیز آپ کو سجدہ کرنا سکھائے، دعا مانگنا سکھائے، یقین رکھنا سکھائے، صبر اور شکر کے آداب سکھائے، وہ کبھی گناہ ہو ہی نہیں سکتی۔ تو جب وہ گناہ نہیں تو حرام کیسے ہوئی؟ جب حرام نہیں ہے تو پتر جی پھر تو حلال ہوئی نا، اور پاک چیزیں ہمیشہ حلال ہوا کرتی ہیں، مگر پتہ ہے انہیں حلال کرنے کے لیے کچھ کوششیں کرنی پڑتی ہیں، کچھ آزمائشوں پر پورا اترنا پڑتا ہے، ورنہ محبت تو بہت معصوم ہے، اتنی معصوم شے کہ اس کا اسیر آدھی زندگی کسی ایسے انسان کے پیچھے برباد کر دیتا ہے جو اس کا ہوتا ہی نہیں، اور باقی کی آدھی زندگی اسی پچھتاوے میں گزار دیتا ہے کہ وہ میرا کیوں نہیں ہوا۔ مگر پتر جی پتہ ہے محبت کب تک پاک رہتی ہے؟ جب تک تم اپنے خیالات میں اسے حلال مقام دینے کا سوچتے رہو، دل میں حلال مقام کا ارادہ کرتے رہو، اور اس ارادے اور اس خیال میں ذرہ بھر کی بھی ناپاکی شامل ہو جائے نا، تو محبت حلال نہیں رہتی۔ بابا جی اگر مجھے کسی سے محبت ہو تو کیا کروں؟ جانتے ہو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو پسند آئے تھے تو انہوں نے نکاح کا پیغام بھیجا تھا۔ ابھی وہاں معاملہ صرف پسند کا تھا۔ ہمارے اس معاشرے میں اگر لڑکی محبت کا اقرار کرے تو اسے بد چلن، بے حیا کہہ کر وہاں باندھ دیا جاتا ہے جہاں نہ وہ راضی ہوتی ہے نہ ہی اس کا دل اقرار کرتا ہے۔
جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا رشتہ مانگا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بیٹی سے پوچھا تھا، مگر ہمارا معاشرہ 4 شادیوں کے لیے تو سنت کو مانتا ہے، مگر عورت کی پسند کی بات پر قتل و غارت کرتے ہیں۔ اور تم تو مرد ہو، خوبرو جوان جس کو اپنی پسند کرنے کا اقرار معاشرہ دیتا ہے، تو تم نے جس کو اپنے خیالات میں جگہ دی ہے اس کو ایک مخصوص مقام بھی دے دو۔ مگر ایک بات یاد رکھنا، اگر وہ انکار کر دے تو دور ہو جانا۔ محبت کرنے والے زندگیاں تباہ نہیں کیا کرتے، جس سے محبت کرتے ہیں ان کا سکون نہیں چھینا کرتے، جن سے محبت کرتے ہیں ان کے فرما بردار ہوتے ہیں، نہ ملنے پر دھمکاتے یا عزت نہیں اچھالتے، بلکہ اللہ سے رجوع کرتے ہیں اور وہ بہترین سبب بنانے والا ہے۔ اور اگر ہمیں یہ بھی پتہ نہ ہو کہ جو ہم محسوس کرتے ہیں وہ محبت ہے یا اپنائیت، تو شاہ نے پھر سے ایک سوال کیا، پتر جی کچھ تو ہے نا، ایسے ہی تو تم بھٹکے نہیں ہو، اس کو اذیت میں دیکھ کر درد تمہیں بھی تو ہوتا ہے، اس کو خوش دیکھ کر آنکھیں تمہاری بھی تو چمک اٹھتی ہیں، مگر وہ اصل میں کیا ہے وہ تو وہ سمیع و بصیر جانتا ہے۔ اسے اپنے دل کا حال بتاؤ جس نے اپنے محبوب کے لیے پوری کائنات بنا ڈالی، جس سے ملنے کے لیے اسے خود کے پاس بلایا اور ساری دنیا کا وقت روک دیا، جس محبت نے حضرت حسن و حسین کے سر کٹا دیا، وہ کچھ تو اثر رکھتی ہے۔ فرق اتنا ہے کہ اللہ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی، حسن و حسین کو اللہ سے، اور تمہیں ایک انسان سے ہے، مگر سب میں بات ایک یکساں ہے اور وہ ہے محبت۔ حال دل اس کائنات کے مالک کو سناؤ، وہ ان احساسات کو سب سے بہتر جانتا ہے۔ تبھی شاہ کے موبائل کی بیل بجی، اس نے فوراً فون اٹھایا۔ جی بھائی۔ شاہ، خان انڈسٹری کے ساتھ میٹنگ آج نہیں ہوگی تو ان کے ساتھ پرسوں میٹنگ ہے، وہ بھی لاہور میں ہی ہے، میں فائل تمہیں بھیج دیتا ہوں، ان سے میٹنگ کے بعد تم واپس آنا۔ اور جمیل گروپ آف کمپنی سے بات ہوئی کہ تم پہنچے نہیں ہو ابھی تک، وہ انتظار کر رہے ہیں۔ جی بھائی وہ پہنچنے والا ہوں، کہہ کر شاہ نے فون بند کیا اور بابا جی کی طرف متوجہ ہوا جو اس تسبیح کے موٹے موٹے دانوں پر کچھ پڑھ رہے تھے۔ جزاک اللہ بابا جی، اب میں چلتا ہوں، یہاں سے سیدھے چلتے جاؤ، آگے سے بائیں مڑ جانا۔ کیا؟ شاہ نے حیرانگی سے ان کی طرف دیکھا۔ اس کا مطلب میں صحیح راستے پر جا رہا تھا؟ ہاں، مگر تمہارا دل اور دماغ تمہارا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ پتر جی انسان وہ نہیں ہوتا جو وہ دکھتا ہے، بعض اوقات وہ اپنے اوپر ایک خول چڑھا کر پھرتا ہے، اپنی مشکلات کو اپنے تک رکھنا چاہتا ہے، مگر پتر وہ اللہ خود کہتا ہے، جو تم کسی کو بھی نہیں بتلا سکتے میں اس کو بھی جانتا ہوں اور تم سے سننا بھی پسند کرتا ہوں۔ پتر جی اس سے مانگ لو، اس کو اس کے آگے اپنی باتوں کے ڈھیر لگا دو، دیکھنا وہ تمہیں ضرور راستہ دکھائے گا، صحیح راستہ، سچا راستہ، منزل کا راستہ۔ اللہ حق، اللہ سچ، کہتے ہوئے وہ بابا جی آگے کی طرف چل دیے اور شاہ ان کو جاتے دیکھتا رہا۔ جی فرینڈز، تو یہاں پر اختتام پذیر ہوتی ہے ایپیسوڈ 9۔ آپ کو کیسی لگی کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اگلے ایپیسوڈ تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔